نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال جل وعلا في مقام آخر واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے لیے، وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، غریب نواز اور لاجپال ہے۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، والی بطحہ، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کے لیے راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم اور مجاہد اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس بیماری کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی ایک مقامات پر مذمت فرمائی ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا نام ہے حسد، اور ہر دوسرا شخص، ہر دوسرا گھر اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا ہے لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مذمت کے متعلق اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قیادت، سیادت یہ آل اسماعیل کو عطا کر دی ہے، تو اس سے چڑ کھاتے تھے، حسد کیا کرتے تھے مسلمانوں سے۔ اور بعض حکماء نے کہا کہ ثلاثۃ لا یہنؤ، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ چیزیں آ جائیں انسان کی زندگی ناخوشگوار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ الحسد، پہلا نمبر حسد کا ہے کہ جس انسان کے اندر حسد آ گیا اس کی زندگی کے اندر سے خوشیاں ہی ختم ہو گئیں، اور جس انسان کے اندر بغض آ گیا اس انسان کی خوشیاں بھی ختم۔ اور تیسری چیز بتلائی کہ وسوء الخلق، اور جس کے اندر بد اخلاقی آ گئی اس کی زندگی بھی ناخوشگوار ہے۔ یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر پائی گئیں اس کی زندگی کے اندر کبھی خوشی نہیں، ناخوشگوار زندگی وہ گزارے گا، اور اس بیماری کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں اور بھی جنم لے لیتی ہیں۔ حسد آیا، بغض داخل ہو گیا، نفرتیں، دشمنیاں، اللہ کی قضا اور قدر پر ناراضگی، حسرت، اور یہ حسد ہے۔ اور حسد کی تعریف کرتے بعد علماء نے کہا کہ ایک انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کیسے آ گئی، کس نے دے دی، یہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ اس کو یہ نعمت عطا کر دی جاتی یا اس کے پاس یہ نعمت آ جاتی۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اپنے دل کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر اس کے متعلق حسد پیدا کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری عطا کر دی ہے اور دیکھنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ سواری کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، کسی کا کوئی کاروبار چلتا ہوا دیکھ کر دوسرا کاروباری شخص اپنے دل کے اندر یہ حسد رکھتا ہے کہ اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی کلاس کے اندر پوزیشن کو برداشت نہیں کرتا، ایک عورت دوسری عورت کے حسن و جمال کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے بدن پر کوئی اچھا کپڑا نہیں دیکھ سکتی، یہ ساری کی ساری حسد کی علامات یہ بتلا دی گئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم حسد نہیں کرتے، رشک کرتے ہیں، تو سن لیجئے حسد اور رشک کے اندر بڑا فرق ہے۔ آپ نے کسی کے پاس نعمت دیکھی ہے، آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس شخص کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی ہے اور دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا کر دی ہے، اس کو بھی نصیب کر دے
اور یہ میرے نصیب میں بھی کر دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ حسد اور رشک، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسد ناجائز ہے اور رشک جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی قابل رشک ہے جن سے حسد نہیں کیا جا سکتا، قابل رشک ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کر دیا، وہ دن رات قیام میں کھڑا ہو کر چلتا پھرتا اللہ کا قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے۔ دیکھنے والے کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش میں بھی اس حافظ قرآن کی طرح حافظ قرآن بن جاتا، میں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا لوں۔ اگر ایک بچہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے، پیچھے اگر اس کے والدین کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ان کے تو مقام و مرتبے کے کیا کہنے، لیکن پیچھے کھڑے ہونے والے صفوں کے اندر نمازیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ یہ ہے رشک۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اللہ نے ایک شخص کو مال عطا کر دیا ہے، دولت کی فراوانیاں ہیں، اب وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال عطا کر دے، اتنی دولت دے دے کہ میں بھی دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاؤں۔ یہ ہے رشک۔ ایک طرف حافظ قرآن پر رشک کرنا جو دن رات قرآن کی تلاوت اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مال و دولت جس کے اوپر رشک کیا جا رہا، اللہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے رشک، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ دلی تمنا پیدا ہو سکتی ہے، دلی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، میں بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لوں، اس کی اقتداء میں امامت کے اندر آ جاؤں۔ اور جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، دیکھنے والا حسد نہیں کرتا بلکہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اتنا دے، میں بھی دن رات تیرے راہ کے اندر خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ اور حسد کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے نواز دیا ہے تو یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، یہودی تم میں سب سے زیادہ جس چیز پر حسد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو اور نماز کے اندر امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے ہو۔ ان کو ان دو کاموں سے بڑی چڑ ہوتی ہے، بڑا حسد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہودی مسلمانوں سے کس بات پر سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں؟ پوچھا گیا نہیں، آپ بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کے دن عطا کر دیا، اس کی طرف رہنمائی کر دی، اور یہودی اس سے پیچھے رہ گئے، بھٹک گئے۔ اور دوسری وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قبلے کی طرف رہنمائی کر دی، یہود و نصارہ بھٹک گئے۔ اور تیسری چیز بیان کی کہ جب تم نماز کے اندر امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، یہودی حسد کرتے ہیں، ان کو چڑ ہوتی ہے۔ یہاں رک کر مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم نے آمین بالجہر کو اختلافی مسئلہ بنا دیا؟ مسلمان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی آگے اس کو تسلیم کر لے، سمعنا و اطعنا، سن لیا، اطاعت میں آ گیا۔ اور کافر کا معنی کیا ہے؟ کوئی بات اس کے پاس آ جائے وہ انکار ہی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یہود و نصارہ کی یہی روش تھی، لیکن آج ہم ہیں تو مسلمان۔ لیکن یہ بتائیے اتنے بڑے اختلافی مسئلے میں پڑ گئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے، جانچ پڑتال میں گئے ہیں؟
اب اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہ جب تم نماز کے اندر اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، یہودی حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ مسلمان کس راہ پر چل پڑے؟ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اور پھر فرمایا سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سلام کرو، محبت بڑھتی ہے، اخوت بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ لیکن آج ہم اس سے بھی پیچھے ہیں، سلام کو عام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سلام لے لیا لیکن دلوں کے اندر وہی نفرتیں، وہی دشمنیاں، وہی بغض، وہی حسد، وہی کینہ، ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ہو گیا ہے، ان کو اگر کسی کو میں نے اپنے فضل سے نواز دیا ہے تو ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے مانگیں، یہ بتلا دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کی یہ روش حسد کو چھوڑ کر مسلمانوں کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ وہ کسی سے حسد رکھیں، نہ ہی وہ کسی سے بغض رکھیں، اور نہ ہی چپکے سے کان لگا کر کسی کی بات کو سنیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ وہ آپس میں زمین پر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دب علیکم داء الامم، میری امت کے اندر پہلی امتوں کی بیماری پائی جائے گی، وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض ان میں عام ہو جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے وہ اپنا دین برباد کر بیٹھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب جو حاسد ہوتا ہے نا، جس سے اس نے حسد رکھا ہوتا ہے، وہ اتنا ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اگر حسد کرنے والا شخص دوسرے کو قتل کرنے سے دریغ بھی نہیں کرتا۔ یہ حسد انسان کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے، اتنا آگے تک لے جاتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3-4 آیتوں کے اندر اس واقعے کو بیان کر دیا۔ کیا تھا؟ قابیل کو حسد تھا، حابیل نیک سیرت تھا، متقی تھا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں۔ قابیل کہتا تیری قربانی قبول، میری نہیں ہوئی۔ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم کے بیٹوں کا جو واقعہ ہے اس کو آپ بیان کر دیجئے، واضح طور پر بیان کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی کو نہیں کیا، تو اب قابیل کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اب حابیل نے کیا کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی، جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تم مجھے قتل کر بھی ڈالے گا، ہاتھ بڑھائے گا، تو میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کو حسد آ گیا تھا، بغض تھا، نفرت ہو گئی، دشمنی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ آخر کار اس نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے؟ جاہ و منصب کا لالچ، دولت کا لالچ، مال کا لالچ، یہی وجہ ہے، سیٹ کا لالچ۔ دیکھ لیجئے کاروباری شخص دوسرے کاروباری شخص کی کاروبار کو برداشت نہیں کرتا، اس کو لالچ آ جاتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سَيُصِيبُ عَنْكُمْ دَاءَ الْأُمَمِ، ان قریب میری امت میں پہلی امت کی بیماریاں آ جائیں گی۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ بیماریاں کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ ناشکری ان میں بہت زیادہ ہو جائے گی،
ناشکرے بن جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں ہوں گی لیکن ان نعمتوں پر ناشکری کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ بغض ان کے اندر عام ہو جائے گا، حسد ان کے اندر عام ہو جائے گا، دنیا کی لالچ پڑ جائے گی، اپنی آخرت کو بھول جائیں گے۔ یہ حسد کے جب اسباب انسان کے اندر داخل ہوں گے تو یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کے اندر جنم لے لیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حسد اور اس کی تباہ کاریوں کے عنوان پر مختصراً ہم نے قرآن و حدیث کی بیان روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور اس سے ملتی جلتی تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ یقین جانیے یہ حسد دل کی بیماری کا نام ہے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے پھر وہ نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حسد ناجائز ہے، رشک جائز ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیں اس کو دعا دیں اور اللہ سے کہیں اللہ یہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ تو حسد سے بچنے کی اور رشک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اگلے جمعے حسد کے نقصانات کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لایا کریں۔ مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے کہ موضوع سمیٹ لیا جائے، لیکن موضوع طول پکڑ جاتا ہے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ جس طرح ہی اذان ہو بلکہ اذان سے قبل ہی مسجد میں آ جایا کریں، آ کر 2 نفل پڑھیں، دعا کریں۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے دعا کریں، التجا کریں، دعائیں مانگیں، اپنی امید رکھیں، دعا اللہ کے آگے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دے لیتا ہے اور ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب جب تک خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ چند سیکنڈ جو اس دوران انسان جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب جب مسجد کے اندر ہم بیٹھے نہ ہوں، اذان بھی ہو جائے، خطیب خطبے کے لیے کھڑا بھی ہو جائے، دعا نہ مانگے جائے، ہم تو محروم رہ گئے نا۔ دعا تو ہمارا ہتھیار ہے، دعا تو تقدیر کو ہی بدل دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اس ہتھیار کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ اذان جمعہ سے قبل پہلے ہی مسجد میں آ جایا کریں، آ کر 2 رکعتیں پڑھیں، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقین جانے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا دن کے اندر کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہزاروں گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو جب بستر پر جانے سے پہلے یہ دعا کر لیا کریں اللہ جو گناہ ہوگے معاف کر دے، اللہ میرا سارے لوگوں کے متعلق دل صاف ہے، میں سب سے راضی ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رات کو سو کر پھر صبح اٹھ کر اپنی روٹین کے مطابق نماز، کاروبار، اذکار، دفاتر کی طرف اسی طرح چل پڑیں، لیکن اپنے دعا جیسے عظیم ہتھیار کو نہ چھوڑیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے دعا کریں، آیا کریں، بر وقت تشریف لایا کریں، موضوع کو سماعت کیا کریں۔ موضوع کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہو کھل کر آپ سوال کیا کریں، آتا ہوا تو انشاءاللہ اس کو واضح کر دیا کریں گے، نہ آتا ہوا تو معذرت کر لیں گے۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا تو جواب دے دیں گے یا معذرت کر لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے اس مسئلے کو مزید اس کی تحقیق کر کے اگلے جمعے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کریں گے۔
تو احباب سے میری یہ گزارش ہے مؤدبانہ، مرد حضرات سے بھی، خواتین سے بھی، بچوں سے بھی، کہ بر وقت جمعے کے لیے تشریف لایا کریں۔ اللہ آپ سب کو